بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے حوالے سے کئی نشستیں ہماری ہو چکی ہیں، آج بھی اسی حوالے سے ایک جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے۔ اس کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ہے بچہ ہے چھوٹا، اس پہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، اور ایک حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ مرض کیسا ہے کہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہوگا۔ تیسری حیثیت ہے کہ کافر سے اسلام کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف آئے تو اس پہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ بچہ اگر ہے نابالغ، جس وقت بھی وہ بالغ ہو جائے گا، وہ بچہ ہے یا بچی، بالغ ہوتے ہی اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا۔ بالغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اگر لڑکا ہے تو اس کو اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ احتلام ہونا اس کی بلوغت کی علامت ہے۔ عورت ہے، عورت کی بھی دو ہی علامتیں ہیں، یا تو اس کو حیض شروع ہو جائے گا یا اس کو بھی احتلام ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ عورت بالغ ہو جائے گی۔ اگر یہ علامات مرد اور بچے بچی میں، لڑکا لڑکی میں نہیں ظاہر ہوتی تو 15 سال کی عمر تک جس وقت بھی وہ پہنچے گا تو وہ بالغ ہی شمار کیا جائے گا، اگرچہ کہ یہ بلوغت کے علامات اس میں ظاہر نہ ہوں۔ 15 سال کا ہو جائے گا تو بالغ سمجھا جائے گا، یا 15 سال سے کم عمر میں اگر یہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو وہ بالغ شمار ہوگا۔ اس میں اتنی بات ہے کہ بچہ یا بچی کوئی بھی تھا، ابھی بالغ نہیں تھے، دن میں آ کے وہ بالغ ہوئے، 10 11 بجے 12 بجے 2 بجے، جس وقت بھی وہ ان کو بلوغت کی علامات ظاہر ہوئی تو اس کے بعد سے اب یہ کھانا پینا بہرحال چھوڑ دیں گے۔ آدھے دن میں اگر یہ بالغ ہوئے ہیں تو باقی آدھا دن یہ کھانے پینے سے رکے رہیں گے، روزے داروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوئے، اور اگلے دن سے ہی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی کافر تھا، مسلمان ہوا تو اس پہ روزے رکھنا فرض ہو گئے، وہ اگلے دن سے ہی روزے رکھے گا، اور اگر دن میں وہ مسلمان ہوا ہے اور ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں افطار میں تو اپنے آپ کو روکے رکھے گا روزے داروں سے مشابہت اختیار کرنے میں۔ کوئی بے ہوش آدمی ہے اور کئی دن کی بے ہوشی ہے، وینٹیلیٹر وغیرہ پہ ہے، تو ایسے آدمی پہ روزہ فرض نہیں ہے کہ وہ مستقل بے ہوش ہے، وہ اپنے ہوش میں اپنے دماغی توازن کھو بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پہ روزہ نہیں ہوگا۔ زیادہ صورتیں یہی آتی ہیں کہ جو ہمارا اس طرح لڑکے بالغ ہوتے ہیں، روزے کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا اس رمضان بالغ ہوئے ہیں، اگلے رمضان سے ہمیں روزے رکھنا پڑیں گے۔ اسی طرح عورتوں کا جو ہے نماز کی حالت تو یہ ہے کہ اگر نماز ان کو جو ماہواری آتی ہے، خاص ایام آتے ہیں، اس میں نماز تو معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں روزے رکھیں گی نہیں، لیکن روزوں کی قضا ہے، اس کو رمضان ختم ہوتے ہی ان کو قضا کر لینی چاہیے۔ اس میں وہ غفلت اکثر ہوتی ہے کہ اچھا رکھ لیں گے، اس رکھتے رکھتے میں اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ روزہ صبح رکھا تھا لیکن دن میں ہی عورت کے وہ خاص ایام شروع ہو گئے، تو اب وہ روزہ تو اس کا وہ ٹوٹ گیا، اس کی وہ قضا کرے گی، لیکن کھانا پینا وہ نہیں کرے گی، باقی روزے داروں کی مشابہت رکھ کے ہی کرے گی۔ اس میں بعض دفعہ کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی عقل کے مطابق اس مسئلے کو سوچیں اور اپنے ہی اجتہاد بیچ میں کریں، اپنے ہی گھوڑے دوڑائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے یا تو ہم خود عالم بنیں، عالم سے مراد ہے خود دین کو سیکھیں، اچھے احسن طریقے سے دین کو سیکھ لیں کہ ہمیں قرآن حدیث کا بھی علم ہو، فقہ کا بھی علم ہو، اصول فقہ کا بھی علم ہو، یہ سارے علوم ہم حاصل کر لیں تاکہ کبھی بھی ہمیں کسی جگہ پہ پریشانی ہو تو ہمارے پاس دین ہو، ہم اس کے مطابق مسئلہ نکال کے عمل کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل علم جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، قرآن حدیث کے علم سے، ان سے جا کے ہم پوچھ لیں کہ یار یہ پریشانی، یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، شریعت اس میں میرے لیے کیا رہنمائی کرتی ہے، یہ احسن طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں رواج کیا بن گیا ہوا ہے کہ ہم ہر چیز میں خود ہی سوچتے ہیں کہ یار میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ رواج بھی غلط ہے۔ جو روزے کا وقت تھا کہ وقت کب ہے، تو اس میں جو آیات نازل ہوئی کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سحری کھاتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا۔
جب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے اپنے سرہانے کے کنارے ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا تھا، لیکن وہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح نہیں ہوا۔ اس پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ اس دھاگا یہ مراد نہیں تھا، بلکہ وہ سفیدی مراد تھی جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہ پھر کالے اندھیرے کو پھاڑ کے ختم کر دیتی ہے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ ان صحابی نے مسئلہ سنا اور خود سے اس پہ انہوں نے کیا کہ شاید اس سے وضاحت یہ تھی، اہل علم کی طرف رجوع نہیں کیا، جو آپ علیہ السلام اس وقت موجود تھے ان کی طرف رجوع نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرما دی جو ایسے مسائل ہوں وہ آ کے پوچھنے چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ہے، صحابہ خود اہل زبان تھے، اس کے باوجود قرآن حدیث کے کئی مسائل تھے وہ پوچھا کرتے تھے، ایسے تابعین صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارا اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے، اپنی سوچ کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ کسی جگہ پھنس جائیں تو پوچھ لینا چاہیے، پوچھنے میں عار نہیں ہونی چاہیے اور اچھی طرح وضاحت سے پوچھنا چاہیے، اور تب تک جان نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک مسئلہ آپ کو واضح نہ ہو جائے۔ اس چیز کی عادت بھی بنائیں، اور ہمارے جو محلے کے علماء کرام ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا ہر سوسائٹی ہر محلے میں عوام کے ساتھ اتنا جوڑ ہو کہ ہر آدمی آسانی سے مسجد میں آ کے مسائل پوچھ سکے، اپنی زندگی کو رکھ سکے۔ اور ایسی نشستیں بھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ جس میں لوگ آئیں، مسائل پوچھیں، زندگی دین پہ آ جائے۔ ہمارا دین سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے نفع اٹھائیں، اور لوگوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس نے دین سیکھا ہوا ہے ہم اس سے دین سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔